اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صلوات پڑھتے محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کی روح کو اصال فرمائے جو انجمن غنچہ مہدیہ کی خدمت کرتے آئے صاحب بیاضی یا اور دیگر طریقے سے، اور آج ہمارے درمیان وہ لوگ نہیں ہیں، ان کی روح کو اصال فرما دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیے محمد والا۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 8، سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، اللہ پر ہم ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم آخرت پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ ترجمہ آپ نے اور کر لیا، میں نے بہت ہی اطمینان سے اور لفظی ترجمہ پیش کیا تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ کس کے کیا معنی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اگر مومن نہ بنے، قیامت پر ایمان کے بعد مومن نہ بنے تو بھی کاہے پہ مومن بنے گا؟ غور فرمائیے گا، دیکھیے آپ، پیغمبر نے کہا، بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے پیغمبر نے کہا تو اس کا مطلب نبوت پہ ایمان ہے ان کا، ٹھیک۔ اللہ پر ایمان لانے کی تو خود بات کر رہے ہیں، تو اللہ پر بھی ایمان ہے، قیامت کی بھی بات کر رہے ہیں، روز آخرت بھی بات ہے،
یعنی اللہ، نبی اور قیامت، ان تین پر ایمان ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ مومن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یہ مومن نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، اب دیکھیے دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ لوگ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور کئی کس چکر میں رہے؟ آخرت کے چکر میں۔ تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر مومن نہیں ہے تو پھر کب مومن ہوں گے؟ اب آپ بتائیے، بھائی لا الہ الا اللہ کہہ رہے نا، اللہ پر ایمان لائے، پیغمبر کے کہنے سے لا رہے تو محمد رسول اللہ پہ بھی ہے نا، تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا۔ اب یہاں پر ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی کلمے میں ہے جو ایمان تک لے جاتا ہے کچھ اور، ہم جلدی نہیں کریں گے، بہت اطمینان سے۔ کون ہے ایسا جس کو ایمان تک لے جائے گا؟ بہت غور کیجیے گا۔ ابھی آپ کہ میں اسی لیے انگلیاں دکھا کہ میں بچوں کی طرح پڑھاتا ہوں، ہے نا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ اور آخرت، تین ہو گئے، ٹھیک۔ مسلمانوں سے پوچھئے کہ تمہارے اصول دین کتنے ہیں؟ آپ کے اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہے نا، آپ کے اصول دین 5 ہیں۔ توحید کے بعد آپ نے توحید سے جوڑا عدالت کو، کہ توحید اس کے ساتھ عدالت ہے، اور عدالت کے بعد آپ نے رکھا نبوت کو، ٹھیک ہے، نبوت کے بعد امامت کو رکھا، اور امامت کے بعد قیامت میں گیا، ہے نا۔ آپ کے اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ ابھی ہم نے کئی اصول دین بتائے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، توحید کو ہٹا دیا، نہیں عدالت کو ہٹا دیا، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، عدالت کو ہٹا دیا، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، امامت کو ہٹا دیا۔ اب 3 اصول دین بچے، توحید، نبوت، قیامت۔ نہیں غور کیا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں ان قرآن کے شوقین لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن کے پہلے ہی سورہ کی 8ویں آیت میں کہا کہ اگر 3 اصول دین ہے تو تم مومن نہیں بن سکتے، یعنی جو 3 اصول دین والا وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ دیکھیے تو مسلمان کے اوپر رونا آتا ہے کہ اس نے دین کے اصول ہی کا تیا پاچا کر دیا، سمجھ گئے؟ اب 5 اصول دین ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجیے گا، توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت۔ ہم نے ہوشیاری کیا کی؟ ہم نے یہ کہا کہ توحید کو مانا اللہ ہے، ٹھیک ہے، اب جب اللہ ہے تو اب یہ بھی تو کنفرم کرنا پڑے گا نا کہ نماز کی سزا ملے گی یا جزا، تو لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ عدالت کو جوڑا جائے تاکہ یہ شیورٹی ہو جائے کہ نماز کی جزا ملے گی، نہ پڑھنے کی سزا ملے گی۔ اور کیا آپ نے تو ہم نے توحید کے ساتھ عدالت کو جوڑ لیا، عدالت کے بعد آئی نبوت۔ اب نبوت کہاں پر ہے؟ یہ ہے، قیامت ہے یہ۔ اب یہاں سے وہاں جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بھائی کچھ نبوت سمجھ میں آئی؟ نبوت کہاں ہے؟ ہم بتائیں آپ کو نبوت کہاں ہے؟ 28 صفر 11 ہجری میں نبوت مدینے میں رحلت کر گئی۔ 28 صفر 11 ہجری، ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کی رحلت ہو گئی۔ اب 28 صفر ہو یا 12 وفات ہو،
سمجھ گئے؟ 12-14 دن میں کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہاں 11 ہجری میں نبوت، مدینے میں اب قیامت کہاں ہے؟ 1443 چل رہا ہے، 1443 چل رہا ہے، 1432 سال ہو گئے نبی کو گئے ہوئے ہے۔ نبوت وہاں ہے، قیامت کا پتہ نہیں۔ اب مجھ کو مسلمان بتاؤ کہ نبوت سے قیامت تک تم جاؤ گے کیسے؟ نبوت سے قیامت تک تم جاؤ کیسے؟ اللہ نے بھی کیا انتظام کیا؟ نہ قیامت کو گھسیٹ کے کم کیا کہ 11 ہجری میں رکھ دے، نہ نبوت کو کھینچ کے بڑھا دیا کہ قیامت سے ملا دے۔ بھائی کچھ کیا؟ نہیں کیا۔ نبوت وہاں، قیامت کا پتہ نہیں۔ تو اب مسلمانوں تم بتاؤ کہ تم اس کو ملاؤ گے کیسے؟ ملاؤ گے کیسے؟ اور اگر قرآن کے شوقین ہو تو قرآن نے تو کہا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تو اگر ہادی ہے تو پھر کہاں ہے ہادی؟ بہت توجہ کیجئے گا عزیزوں، میں نے کیا کہا کہ ہمارے اصول دین 5 ہیں۔ ہم نے نبوت کے بعد قیامت پہ ڈائریکٹ جمپ نہیں ماری، بلکہ ہم نے نبوت سے قیامت تک جانے کے لیے وسیلہ بنایا امامت کو، اور اسی وسیلہ امامت کو پیغمبر بلا فصل اعلان کر کے گئے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی پیغمبر نے بتلایا کہ تم کو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، تم کو سلیکشن کی ضرورت نہیں ہے، میں گیا علی آ جاؤ۔ ابھی بات ختم ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی بات تو ختم ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں بات ملانے جا رہا ہوں۔ پیغمبر گئے 11 ہجری میں، بس جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی ویسے ہی ہادی ملا علی مرتضیٰ کی شکل میں۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب گئے حسن مجتبی آ گئے، جیسے ہی حسن مجتبی گئے حسین الشہید آ گئے، جیسے ہی حسین گئے علی ابن الحسین آ گئے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے جب 260 ہجری 8 ربیع الاول امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی، اب کیا ہوا؟ اب 12ویں کہاں ہے؟ 12ویں پردے غیب میں۔ 260 ہجری سے لے کے اور تقریباً 350 ہجری تک غیبت صغریٰ تھی، سمجھے؟ تو اس میں رابطہ بنا ہوا تھا، اور پھر غیبت کبریٰ ہو گئی کہ اب کوئی نہیں جا سکتا۔ اور کیا آپ نے تو اب تقریباً 350 ہجری کے بعد کیا کیجئے گا آپ؟ اور کیا آپ نے بھئی اب 260 ہجری تک تو امام مل گئے ہم کو، 260 ہجری کے بعد غیبت صغریٰ، بیچ میں وہ نواب مل گئے جو پیغام لے جاتے تھے لاتے تھے، لیکن اب 350 کے بعد کیا کیجئے گا؟ تو پریشان نہ ہوئیے، 350 ہجری کے بعد اب ہمارے کیا مرجعیت کا سلسلہ شروع ہوا، اب مراجع آنے لگے۔ اب وہ مرجع کہ جو آتا ہے وہ نائب امام ہوتا ہے، وہ امام کی جگہ آتا ہے، امام کا نائب ہوتا ہے۔ اب آج کل دیکھیے نا، دیکھیے گا تو ماشاءاللہ سے مراجع کے بھی دشمن ملیں گے خوب آپ کو، ہے نا، جو توہین مرجعیت کرتے ہیں۔ پورے تو آج کل سب طرح کی ٹیمیں چل رہی ہیں، میں تو تھک چکا ہوں پڑھتے پڑھتے، لیکن کیا بتاؤں، کہنا بھی پڑتا ہے۔ ایسے ملعون لوگ بھی موجود ہیں جو مراجع کی توہین کرتے ہیں،
سمجھ گئے؟ جنہوں نے 70 سال سے آپ تماشا تو دیکھیے، تماشا دیکھیے، رونا کہیے کیا یہ مراجع کا معلوم ہے؟ پتہ ہے ان لوگوں کے کیا ہوتا ہے؟ 80 سال 70 سال کتابوں میں لگے ہوئے ہیں، کمریں جھک گئیں، انگلیاں ٹیڑھی ہو گئیں، سمجھ گئے؟ لکھا پڑھی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر آبجیکشن وہ کرتے ہیں جنہوں نے بھی 2 کتابیں بھی ختم نہیں کی ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ یہ رونا ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اب جو اس طریقے کی ٹپڑیاں اور طنز کرتے ہیں تو ان کے کچھ ماننے والے بیٹھ کے داد و تحسین دے دیتے ہیں، اور جب داد و تحسین دے دیتے ہیں تو اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے تو عزاداری پہ نعوذ باللہ لعنت بھیجنے لگتے ہیں۔ دیکھا ہی ہوگا بھی آپ نے، ہے نا؟ یہ نتیجہ آپ کا ہوتا ہے۔ آپ تعریف کر دیجئے گا، اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے، اور کرے گا، وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے نا۔ تو خیر بہرحال، تو اب جو میں کہہ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مرجعیت ہے۔ دیکھیے امام کا نائب کون ہوتا ہے؟ امام کا نائب وہ ہوگا کہ جس کے اندر ٹوٹل وہ پاور سی آ جائیں، سمجھ گئے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اور وہ بات بہت توجہ سے سنیے گا اور غور سے سنیے گا۔ آپ کے امام کی ایک کوالٹی بتا دوں جو پوری دنیا نے دیکھی ہے، پوری دنیا نے دیکھی ہے، میں وہ کوالٹی بتا دوں، اور وہ کوالٹی کیا بتا دوں کہ جس میں آپ سب لوگ میرے برابر سے شریک ہو جائیے۔ اب وہ جو کر رہا ہے کرنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، مجھ کو گرمی نہیں لگ رہی، چھوڑ دیجئے، چھوڑ دو بھیا، بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے یہی ایک چیز ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ میں پڑھنے کے باوجود احساس نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے سامنے کی باتیں ہیں، یہ پنکھا بند ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کھلوا دیجیے پنکھا، اور آپ لوگ شاید پنکھے مجھ سے زیادہ قریب بیٹھے لیکن آپ پریشان ہو رہے ہیں، میرے دماغ میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، نہیں وہ سب چلتا رہتا ہے، یہ تو پنکھے 2 چلا دیے تب بھی چلتا رہے گا۔ خیر بہرحال چھوڑ دو، بیٹھے رہو، ایک صلوات اور پڑھیے محمد علیہ۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں ایک نئی بات آپ کو سامنے دینے جا رہا ہوں، ابھی تک شاید آپ نے کسی سنی۔ امام کی خاصیت کیا ہے؟ نائب امام کو پرکھنا ہے نا، امام کی خاصیت کیا ہے؟ مولا پیغمبر اسلام کی رحلت کب ہوئی؟ 11 ہجری میں۔ دیکھیے میں ڈیٹ وائز بتاتا ہوں اور سارا کیلکولیشن دیکھے جاتا ہوں تاکہ ہمارے یہ نوجوان جو بیٹھے نا، یہ اگر دماغ کے اندر رکھ لیں نا تو ان کے لیے پوری ہسٹری آ جائے گی۔ 11 ہجری میں پیغمبر گئے، اب 11 ہجری سے لے کے تقریباً 36 ہجری تک دوسروں کا قبضہ رہا، 25 سال تک۔ 36 ہجری میں مولا کائنات ظاہری طور پر خلیفہ بنے۔ 25 سال جو بیچ کے ہیں 11 سے 36 تک، یہ 25 سال جو نہیں ہے، یہ 25 سال کا معاملہ سمجھے آپ۔ ان 25 سال میں کیا ہوا؟ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے 25 سال میں ہوا کیا؟ معاملہ کہاں پھنستا تھا؟ ماشاءاللہ سے سب بزرگ بھی جوان بھی سب، معاملہ پھنستا کہاں تھا؟ دربار میں، اور سلجھتا کہاں تھا؟ دیکھیے پھنستا دربار میں تھا اور سلجھتا تھا در کے اوپر، ہے نا؟ اگر در میں ہے، گھر میں ہے تو در پہ سلجھ گیا، اگر یہودی کے باغ میں ہے تو وہاں کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی آپ کے؟ امامت کے کمال یہ ہے کہ جہاں بیٹھ جائے وہیں دربار بن جائے، وہیں دربار سچا ہے نا، ہے نا؟ پرفیکٹ ہے ایک دم۔ اب نائب امام، ہم مرجعیت کی بات کر رہے ہیں،
مولانا مولوی کی بات نہیں کر رہے، مرجعیت کی بات ہے۔ نائب امام جو مرجع ہے اس کی کوالٹی بھی وہی پاور کی ہو چونکہ ان کا غلام ہے۔ یہ بتائیے شیعہ زیادہ ہے یا عیسائی زیادہ ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ شیعہ زیادہ ہے عیسائی زیادہ ہے؟ شیعہ سنی ملا لیجئے گا تب بھی عیسائیوں کا برابرہ نہیں کر پائیے گا۔ ایک نمبر پہ ہیں وہ دنیا میں، سمجھ گئے؟ شیعہ سنی سب مل جائیں تب بھی برابر نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ سوچئے شیعہ تو ایک مٹھی پر ہے نا، عیسائی زیادہ ہے، ٹھیک، شیعہ کم ہے، فیکٹ ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کہاں سے لا کے کہاں بھیڑا دی ہے؟ یاد رکھیے کہ امام جہاں بیٹھ جاتے تھے وہیں دربار بن جاتا تھا، تو اب نائب امام کی بھی یہی خصوصیت مرجع کی ہونا چاہیے کہ اگر وہ نجف کی کسی گلی میں بیٹھ جائے تو عیسائیوں کا مرجع خود ملنے آ جائے۔ اور کیا میں نے کیا کہا؟ وہ بڑا ہے اس عنوان سے کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہیں، اور آغا سیستانی ان کے ماننے والے کم، شیعہ کم ہیں، عیسائی زیادہ ہیں۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملنے آئے، خود ملنے آیا۔ زیادہ لوگوں کا مرجع ہونے کے اب وہ پوپ کہا جاتا ہے، لیکن میں ملانے کے لیے لفظ مرجعی کی حیثیت ہے ان کا وہی ہے، تو وہ آیا ملنے کے لیے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آئیے، کیونکہ جانتا ہے یہ اس کے ماننے والے ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں دربار سجتا ہے۔ تو نجف کی تنگ گلیوں کے اندر ابھی اچھا ایک بات اور کیجیے گا، ایک بات اور آپ سے کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے نہیں، اور تجزیہ کیجیے گا۔ ایک بات بتائیے، ابھی یہاں ٹرمپ آیا تھا، ہے نا، وہ آیا، ہوتا یہ وہ آتا ہے ملنے کے لیے تو کہتا ہے آپ بھی میرے کیا آئیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے، وہ ان کے کیا جاتے ہیں آپ بھی آئیے، میرے کیا آپ بھی آئیے۔ پوپ آیا تھا سیستانی صاحب کیا ملنے، ان کو بلا کے گیا، کہیں سنا تھا؟ بلایا نہیں بلایا؟ نہیں بلایا بھیا، طریقہ تو یہی بلایا جاتا ہے، بلا لیتا، اس نے نہیں بلایا، جانتا تھا کہ کچھ بھی کر ڈالو یہ آئیں گے نہیں، کیونکہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے، جس کو چاہت ہوتی ہے وہ خود آتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بات تو ہوگی نا، اب جب تک دو جملے ہم نمک میں رچ کے نہ ڈالیں تو کہاں مزہ آئے گا، چونکہ یہاں چٹپٹا ہونا کچھ ضروری ہے نا۔ دیکھیے آپ لکھنؤ کے ماشاءاللہ سب لوگ ہیں، کوئی باہر باہر کا ہے نہیں، دیکھیے اردو تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، اردو سمجھیے گا۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مثال بہت عمدہ ملی ہوئی ہے، جیسے آپ کے یہاں وقف بورڈ نہیں ہوتا ہے نا، وقف بورڈ میں کچھ لوگ چن لیے جاتے ہیں، گورنمنٹ چن لیتی ہے نا، اور کچھ لوگوں کا الیکشن ہوتا ہے نا، سمجھے نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ دونوں مکس ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ الیکشن لڑ کے الیکٹ ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو میں انگریزی تو بولنا آتا نہیں مجھ کو، انگریزی اردو میں ہم بات کر رہے ہیں، اردو کی بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے چنے جاتے ہیں، ہے نا، اور کچھ لوگ یہ ہوتا ہے جیسے الیکشن میں 4 کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کبھی چاروں کو تو ووٹ دیا نہیں جائے گا، ایک ہی کو تو دیا جائے گا نا، تو اس میں سے 4 میں ایک کو چھانٹ لیا، ہے نا، ایک کو چھانٹ لیا جاتا ہے۔ تو الیکشن جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چھانٹا جاتا ہے نا، اور سلیکشن جو چنا جاتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے یہ دیکھا جائے۔
اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ سلیکشن کرتا ہے. انہوں نے کہہ دیا, اب انہوں نے تو ہوا میں بات کہی تھی سلیکشن کرتا ہے, ہم ممبر پہ بیٹھے تو ہمیں حوالہ بھی دینا پڑے گا نا. تو قرآن کا لکھیے حوالہ, قرآن کا حوالہ لکھیے 3 نمبر سورہ آل عمران, ٹھیک ہے, آیت کا نشان لکھیے 31 جس میں پروردگار کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ. اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا, چنا ہوا ہے نا. تو چنا ہوا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ چنتا ہے. جنتا کیا کرتی ہے؟ چھانٹتی ہے نا, جنتا چھانٹتی ہے. ٹھیک, اب تو دیکھیے گا ایسا ہے, اب جملے بدل رہے, دیکھیے ہم دھیرے دھیرے. تو جنتا چھانٹتی ہے, اللہ چنتا ہے. تو اللہ جس کو چنے گا وہ چنا ہوا ہوگا. ابھی تو کچھ بھی نہیں کہنے ہیں, ابھی تو کچھ بھی نہیں کہنے. جنتا اللہ جس کو چنتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے, اور شورا میں جس کو چھانٹا جاتا ہے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے. جس کو چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوگا. تو آج دونوں کے نائب موجود ہیں. کسی کو امام الحرمین کہتے ہیں نا, امام الحرمین کہتے ہیں, اور تو یہ امام الحرمین ہے اور یہ کعبے کے امام ہے. قسم خدا کی بڑے توجہ دیجیے گا, اردو میں بات کروں گا, الفاظ میرے جانے نہ دیجیے گا. یہ فلانی امام ہے, تو وہ چھٹے ہوئے کے نائب ہے. بہت توجہ کیجیے, وہ چھٹے ہوئے کے نائب ہے, یہ چنے ہوئے کے نائب ہے. یہ چنے ہوئے کے نائب ہے, وہ چھٹے ہوئے کے نائب ہے. ہر جگہ در بدر نظر آتے ہیں, ہر جگہ در بدر نظر آتے ہیں, اور یہ چنے ہوئے کے نائب ہے. تو ان کے لیے بھی ایک در پہ چلے گئے. وہ در ہے کہ جو نبی کے علم کے شہر کا در ہے. صلوات پڑھ محمد والے. جو چھٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ آبا اڑائے پہنچے ہوئے ہیں, اور جو چنا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے اس پھٹے ہوئے قالین پر بھی بیٹھ جاتا ہے. تو وہیں اس کا دربار سجا ہوتا ہے, اور پوری دنیا نے دیکھا. اس وقت پوچھئے گا لوگوں سے جا کے بات کی, پوپ کی کیا کنڈیشن ہے؟ پوپ یہ بائیڈن سے اوپر ہے, سمجھ گئے؟ پوپ جو نہیں ہے یہ بائیڈن کے اوپر ہے. بائیڈن سے ملنے نہیں جائے گا پوپ, بائیڈن اس سے ملنے جائیں گے. میں نے کہا نہیں کہ پوری دنیا کی سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے, اور ان کا وہ سمجھئے سب سے بڑا سپر پاور, ٹھیک ہے. اور وہ گیا تھا اس نجات. یہ بھی کوئی تیاری ویاری نہیں کی گئی تھی کہ بڑے بھاری صوفے لگا دیے گئے ہوں کہ یہ آ گئے ہیں اور یہ آ رہے ہیں. نہیں, جہاں بیٹھے یہیں بیٹھ جاؤ. اور کیا آپ نے, یہ ہوتی ہے اپنی حنک, سمجھ گئے, یہ ہوتی ہے علی والوں کی حنک. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو جس کے پرچم کے تلے ہیں ہم تو اسی سے پہچانے جائیں گے. ہمیں کوئی نہیں جانتا ہے. جب بھی ہم کو پہچانا جائے گا تو یہی کہا جائے گا یہ علی والے ہیں, یہ علی کے ماننے والے ہیں. اور ہم اسی لیے ایک علم کے نیچے ہیں. اور یہ علم بھی تو اسی لیے آ گیا. ایک جملہ میرے ذہن میں, ایک صلوات پڑھ دیے محمد والا. دیکھیے ہر موقع پہ جملہ ہے, ہر موقع پہ. یہ بتائیے کہ پیغمبر کے خبر میں کیا کہا تھا؟ کل میں علم کس کو علم دیں گے؟
مرد ہوگا. تو کیا ابھی تک عورتوں کو دیا جا رہا تھا؟ بھائی سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں. تو ابھی تک کس کو دیا جا رہا تھا؟ یہ بڑی ہوشیاری سے کہہ رہے غیر مرد کو. سمجھ گئے بھائی؟ کل میں علم اس کو عطا کروں گا، دوں گا نہیں، کل میں علم اس کو عطا کروں گا. سمجھ گئے؟ اور یہیں سے بات مل جائے گی، بات پوری ہو جائے گی. کل میں علم اس کو عطا کروں گا، دوں گا نہیں. یہ پیغمبر نے نہیں کہا تھا. کل میں علم اس کو عطا کروں گا. اب بتائیے میں نے دوں گا کیوں کاٹ دیا؟ چلیے پہلے مرد کے اوپر بات ہو جائے، پھر یہ عطا وطا ہوتا رہے گا. کل میں علم اس کو عطا کروں گا جو مرد ہوگا. سمجھ گئے؟ کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ علم جاتا تھا، روز چھٹ جاتا تھا، اٹھ کے آتا تھا. سمجھ گئے؟ سمجھ؟ ہمیں ایک لفظ کہنا ہے، صرف ایک لفظ کہنا ہے. اور پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کل علم کس کو دیا جائے گا؟ مرد کو دیا جائے گا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ میں کہنا یہی چاہتا ہوں علم اٹھانا مردوں ہی کے مقدر ہے. سمجھ گئے؟ علم ہر ایک نہیں اٹھا سکتا ہے، علم صرف مرد ہی اٹھا سکتے ہیں. بول کیا؟ چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے. اب لاکھ کوئی رات بھر شب بیداری کر کے حسرت کرتا رہے کہ ہم کو اٹھانے کا موقع مل جائے، ہم کو اٹھانے کا موقع مل جائے، لیکن مرد بھی تو ہو. اور کیا مرد بھی تو ہونا ضروری ہے. تب یاد رکھیے گا مرد ہمیشہ علم مرد کے پاس ہوگا. کبھی نامرد مرد علم نہیں اٹھائے گا. یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کس کو علم ملا اور کس کو جھنڈا ملا. اب دیکھیے بات ختم کر دوں گا. اب یہ دیکھیے میں نے ایک لفظ کاٹی اپنی، عطا کروں گا، ہے نا؟ دوں گا نہیں، عطا کروں گا. لأوتئنا ضرور کل میں اس کو علم عطا کروں گا. یہ دوں گا کیوں نہیں کہا؟ معنی الگ الگ ہیں ایک ہی ہیں؟ کچھ معنوں میں فرق ہے؟ کیا معنوں میں فرق ہے؟ کوئی بتائے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، ایک صاحب کیا مجلس تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، فرش کے سلسلے میں میرے کیا دری چاندنی میں آپ کو دے دوں گا، ہے نا؟ دے دوں گا. انہوں نے دے دی دری چاندنی اپنی. جب مجلس ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ واپس کر دیا. اگر یہ کہہ دیتے کہ دری چاندنی میں نے آپ کو عطا کر دی ہے، عطا کر دیے تو واپس کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. بات تو کلیئر ہو گئی نا. کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ کل میں علم اس کو عطا کروں گا. تو اب یاد رکھو علم علی کو عطا کیا گیا. اب کوئی لے تو سکتا نہیں ہے، ان کو عطا کر دیا گیا ہے. تو یہ علم علی اٹھائیں گے یا عباس اٹھائیں گے یا ان کے ماتمدار اٹھائیں گے؟ اب علم کون اٹھائے گا؟ اب اٹھائیں گے مولا عالم. جب وہ جانے لگیں گے تو انتظام کر کے جائیں گے. وہ بیٹا ہو جائے گا، اس کو عطا کر دیں گے. اور اب کون اٹھائے گا؟ ان کے ماتمدار وہ علم اٹھائیں گے، کیونکہ یہ علم عطا کیا گیا ہے اسی سلسلے میں. اس کو کوئی لے نہیں سکتا ہے. عزیزوں یہ عظمت علم ہے.
یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو لینے کے لیے شب بیداریاں کی گئیں. شب بیداری ہوئی ہے, جا کے تاریخ میں دیکھیے گا, لکھا ہے کہ پوری رات جاگا کہ ہم کو علم مل جائے, ہم کو علم مل جائے, ہم کو علم مل جائے. ہے نا, ہے نا, پڑھا نہیں, پوچھیے گا علماء سے اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو. ایک جملہ کہہ دوں چھوٹا سا ہے, علم اٹھانے کے لیے کیا کی تھی انہوں نے؟ شب بیداری کی تھی نا. یہی تو بڑی مصیبت ہے, یہی تو بڑی مصیبت ہے. وہاں شب بیداری کی, علم اٹھانے کو مل جائے, علم اٹھانے کو ملا نہیں تو اب شب بیداری کو بدعت کر دیا. تو ہم اسی لیے تو پہلے شب بیداری کرتے اس کے بعد علم اٹھاتے. اسی لیے تو ہم کر ہی رہے ہیں, پہلے شب بیداری کرتے ہیں پھر اس کے بعد علم اٹھاتے ہیں. یہی سنت ہے. اب تم کو بدعت لگے کیونکہ یہ آپ نے خوب دیکھا ہوگا اس میدان میں. دیکھیے یہ میدان میں خوب دیکھا ہوگا کہ گرتی ہوئی پتنگ کے پیچھے دو دوڑتے ہیں. جس کو نہیں ملتی ہے تو اگر ملتی نہیں ہے تو ہاتھ ڈال کے پھاڑ دیتا ہے. وہی حال یہاں پہ بھی ہے کہ اگر علم اٹھانے کو مل جاتا تو سنت بن جاتا, اب جو ملا نہیں تو بدعت ہو گیا. صلوات پڑھ محمد والے. عزیزوں, یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. جو مجلس کی مخالفت ہوتی ہے نا, وہ یہی جڑ ہے. یہ مجلس کیوں ہوتی ہے, یہ مجلس کیوں برپا کی جاتی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم کو اس سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ارے یہ مجلس میں تو دری چاندنی بچھی ہے, نہ 156 ہے نہ 147 ہے, اس سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہیں گے اس میں 56 47 نہیں ہوتی لیکن پورکھوں کی گٹھلیاں کھل جاتی ہیں. اسی لیے ہوتا ہے کہ بزرگوں کی جب گٹھلیاں کھلتی ہیں کہ کیا کیا کردار چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ زخم پھر تازے ہو جاتے ہیں. کہ جو زخم بوڑھے لے کے گئے ہیں. عزیزوں, در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ. میرا چیلنج یہ ہے کہ در بدر ہونے سے بچ جاؤ گے اور در آل محمد پہ آ جاؤ. قسم خدا کی. آج ایک باتیں ہیں, کچھ کبھی کبھی اچھی باتیں بھی آتی ہیں, بری باتیں بھی آتی ہیں. آج کل ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں, کیا بتائیں کیا حالات چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. شیعی ثقافت کیے ہوئے, سنی نہیں ہے اس میں, شیعافت کیے ہوئے کہ جو ویڈیو آ رہے ہیں تو اس میں ایک صاحب نے بڑا اچھا لکھا تھا, سمجھ گئے, کہ آج ایک طبقہ بنی امیہ کو خوش کرنے کے چکر میں لگا ہے. سمجھ گئے, بنی امیہ کو خوش کرنے کے موڈ میں لگا ہے. اور بنی امیہ کو کیسے خوش کیا جائے؟ وہ اس طریقے سے خوش کیا جائے, کبھی کہا جائے کہ نبی کی زوجہ جو ہیں وہ ہماری امی ہیں, سمجھ گئے, اور نبی کے جو خسر ہیں وہ میرے نانا ہیں. یہ طریقہ بنایا گیا, سمجھ گئے. اور عزاداری کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے سب آ ہی رہی ہیں, یہ آ رہی ہیں. یاد رکھیے کہ آج بنی امیہ کے کسی فرد کا قبر کا ٹھکانہ تک کسی کو نہیں معلوم ہے, لیکن یہ دینار و درہم و ڈالر و پاؤنڈ جو ہیں یہ کھوپڑیوں کو کھنکھائے ہوئے ہیں. اور جو اس وقت اس طریقے کی حرکتیں کی جا رہی ہیں, ورنہ توہین اعضا, تصور کرنا. عزاداری بھی کون ہے؟
یہ عزاداری کس کی ہے؟ یہ آپ لاکھ کہیے کہ عزاداری ہماری ہے ان کی نہیں، یہ عزاداری صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال جنہوں نے اپنے بابا سے کیا کہا تھا؟ بابا روئے گا کون؟ یہ عزاداری وہ عزاداری ہے، اس کی توہین کا تصور کرنا محال ہے۔ اور آج دیکھیے ایک چیز آپ غور کر لیجئے، دیکھیے فطرت کیا ہے انسان کی اور پریشان کیوں ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، اتنا خرچ کیوں ہو رہا ہے نا، اتنا اس کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو عزاداری کا کمال ہے کہ ایک دن عزاداری کی، اللہ نے نواز دیا، آئندہ سال 2 دن ہو گئی۔ بھائی ان کا جب وعدہ 1 کا 10 کریں گے تو اگر تم 100 روپے خرچہ کرو گے تو 1000 تو ملنا ہے۔ یہ ہندوستان کی تو کمپنیاں ہیں نہیں کہ وہ 100 لے کے بھاگ گئے، ہے نا، کہ وہ بھی 100 چلے گئے۔ 1 کا 10 ہونا کنفرم ہے۔ تو آپ بتائیے کیا وہ غیرت مند انسان کہ جس کے 1 کے 10 ہو گئے، 100 کے 1000 ہو گئے، تو وہ عزاداری میں نہیں بڑھائے گا؟ بھائی بزرگ بیٹھے بتائیے، پہلے 1 روپے والی شیر مال بٹتی تھی، 8 آنے کا بند بٹتا تھا، 1 روپے کی روٹی بٹتی تھی، اب 10 روپے سے کم کی شیر مال نہیں لے رہا ہے، پوری بریڈ اور مکھن باٹے ڈال رہا ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والوں کو ادھر سے جزا مل رہی ہے۔ بھائی اگر گھٹ رہا ہوگا مال تو کہاں سے لاتا یہ؟ اس کا مطلب مال بڑھ رہا ہے۔ بس یاد رکھیے گا، یہی بڑھنا اس دشمن کو پسند نہیں آ رہا۔ بس آخری جملہ ایک کہہ دوں اور بات ختم کر دوں، چونکہ میں نے ابھی اپنے کو تو کچھ کہا ہی نہیں ہے نا، اپنے کو تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دن ایک مجلس میں کہا تھا، دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ بزرگ بیٹھے بتائیں گے، آپ لوگ جب بھی کسی مولانا سے شیطان کو سنتے ہیں کہ شیطان آیا مسجد میں امام کے پاس یا فلانے کے پاس، تو کس بھیش بھوسا میں بتاتے ہیں علماء لوگ؟ ہے داڑھی بڑھی تھی، مونچھیں گھٹی تھی، یا داڑھی منڈا تھا، کیسے بتاتے ہیں؟ دیکھیے ہوشیار آدمی دیکھا نا، میں یہی کہنا نہیں، واقعہ میں بالکل مطمئن ہوں ان سے۔ کبھی کسی مولوی سے نہیں سنا ہوگا کہ داڑھی منڈا ہوا آیا ہے شیطان، داڑھی رکھے خوبصورت سی، گٹا ماتھے پہ، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ کیوں؟ تو شیطان تھا۔ اس نے کہا جب مومن کو بہکانا ہو تو مومن کی ڈریس میں جاؤ، اگر اپنی اوریجنل ڈریس میں گیٹ اپ میں آ جائے تو کوئی اس کو روکے گا؟ ہمیں دور سے لاہور پڑھ کے بھیج دے گا۔ لہذا اس نے گیٹ اپ چینج کیا، کہا اچھا اس داڑھی والے کو بہکانا ہے، اس گٹے والے کو، اس سے بڑا گٹا لگا کے جاؤں گا، اس سے اچھی داڑھی بنا کے جاؤں گا۔ تو کبھی بغیر داڑھی کے نہیں آیا، داڑھی گٹے کے ساتھ ہی شیطان آیا ہے نا، اسی گیٹ اپ میں آیا ہے نا۔ تو یہی تو میں بھی آپ سے بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ممبر پہ آ کر کوئی دشمن ازا آپ کو بہکائے گا نا تو اپنے اوریجنل ڈریس میں نہیں آئے گا، اسی ڈریس میں آئے گا، اسی ڈریس میں آئے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس ڈریس کے اندر چیک کیجئے، اس کے اندر کھٹکی مار کے دیکھیے کہ جو آ کے بیٹھا ہے ڈی این اے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو چیک کیجئے، اس کے کردار کو چیک کیجئے، اس کے کیریکٹر کو چیک کیجئے، ہر ایک کو نہیں بڑھا دیجئے، سمجھ گئے؟ ہر ایک کو نہیں۔ اور ایک جملہ اور کہتے چلوں، نقل صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، سرکار سید العلماء کا ایک جملہ آ گیا، اور وہ بھی میں نے ابھی کسی سے سنا، منافق کی بات کرتے ہوئے، سمجھ گئے؟ آپ لوگ بھی تو ہے نا جو
میں کڑوی باتیں بھی کہتا ہوں، یاد رکھا کیجیے، میں ہمیشہ اچھی اچھی باتیں جو کرتا ہوں صحیح بات کہتا ہوں، وہ جو کڑوی لگ، اور ان کا جملہ ہے نقن صاحب کا آن دا ریکارڈ، سمجھ گئے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ مار خوشی میں جوش میں، سمجھ گئے، کون ہے؟ ارے فلانا سنی ذاکر ہے، بٹھا دیے جلدی سے ممبر پہ لا کے، 45 منٹ بیٹھ کے علی مولا ہیں، علی حیدر کرار ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی قاتل مرحب و انتر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آدھا گھنٹہ 40 منٹ اوپر کہے کہ آیا، ٹھیک، علی حیدر کرار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب کچھ کہہ دیا، جب نیچے اتر کے آئے تو اس سے کہیے کہ ماں آدھے گھنٹے کہے کہ آئے ہو، 1 منٹ میں علی ولی اللہ کہہ دو، ختم ہو گیا۔ ماں آدھا گھنٹہ تم نے علی علی کیا ہے نا، 40 منٹ، اب آپ جوش مارے رہے ہیں، کیا کریں؟ اس سے کہیے آدھا گھنٹہ نہیں کہتے، تم 30 سیکنڈ میں کہہ دو علی و خلیفۃ بلا فضل کہہ دو۔ اسی کو نقن صاحب نے دوسرے عالم دین سے کہا کہ بتاؤ منافق کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ فلانا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، تو سرکار سید العلماء نے پلٹ کے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو اقرار کرے لیکن اظہار نہ کرے۔ اور کیا آپ نے تو یہ ممبر پہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ اقرار تو کرتے ہیں کہ علی مولا ہے، علی کرار ہے، علی حیدر کرار ہے، لیکن جب نیچے اتر کے آئے تو اظہار نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب آپ نے کس کو بٹھالا ممبر پہ؟ آپ ہی نے کہہ دیا، میں نے کہا بھی نہیں۔ اور کیا آپ نے اس دماغ کو کھول لیجئے اپنے، سمجھ گئے؟ اور آزاداری کی کسوٹی پہ چیک کیجئے، عقیدے کو دیکھیے، عقیدے کو، سمجھ گئے؟ عقیدہ 24 کیرٹ کا ہے یا نہیں ہے؟ اگر عقیدے میں ذرا سی بھی پرابلم نظر آئے، سمجھ گئے، تو بس سمجھ لیجئے گا کہ اس کی والدہ ماجدہ کا پیر بہکا ہے۔ یہ حدیث سے بات کر رہا ہوں، میں ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جس کے عقیدے میں کھوٹ لگے، نظر آئے، اور جو عزاداری اور ولایت کے خلاف بات کرے، سمجھیے گا 101% اس کی مادر گرامی ان کا پیر بہک گیا، چونکہ پیغمبر احادیث ان سب سے ہے کہ کوئی انسان مولائے کائنات کے سلسلے میں کہہ نہیں سکتا مگر وہ کہ جو گڑبڑ نہ ہو، بس سمجھانا بھی تھا، وہ بھی ہو گیا۔ کیونکہ یہ مجلس جو ہے آج کے دور میں بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے کئی طرح کے لوگ بہکا کے ہمارے کیا اندر آ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ایک اخباری، ایک ملنگی، ایک مرجع کو برا کہہ کے، ایک الگ مزاج کو لے کر عزاداری کی توہین کر کے، ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے، جانچنے کی، ورنہ قسم خدا کی آج جو کنڈیشن آپ کو دکھ رہی ہے نا، روتے ہیں نا آپ قوم میں، ہمیں قوم کہاں جا رہی، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، سمجھے؟ آج بھی آپ نے کچھ ثبوت دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ اس سے زیادہ کیا دیکھیے گا؟ یہ تو تالاب میں پانی نہیں ہونا، اسی میں ڈوب جانا چاہیے ہم سب کو مل کے، سمجھ گئے؟ جس طریقے سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ اس سے بدتر حال ہو جائیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا، سمجھ گئے؟ روٹی ہر ایک کو 2 مل جاتی ہے، سمجھ گئے؟ میں نے کیا کیا، آیا مولانا صاحب یہ 1 منٹ 34 سیکنڈ کا ویڈیو یا 24 سیکنڈ کا ویڈیو میں نے بھی جاری کر دیا، سمجھ گئے؟ کہ بہت غلط ہوا، نندا کرتے ہیں اور بھرسنا کرتے ہیں، کارروائی ہونا چاہیے۔ اگر اسی ویڈیو کی جناب پترکار کی جگہ سے ہمارے پاس 200 آدمی آتے کہ مولانا چلیے، ہم لوگ چل رہے ہیں، اس کو بند کراتے ہیں، روکتے ہیں، تب دیکھتے بھی آپ نہیں نکلے تو میں کیا کروں؟
ہم نے اپنا کام کر دیا، 100 منٹ کا ویڈیو جاری ہو گیا، ہو گئی برسنا، بس ہمیں خیال سے انجمن آ ہی گئی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد والے۔ یہ عزاداری اور اس عظمت کے اوپر، کیونکہ یہ ہمارے لیے چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں ہم فخر کریں، لیکن اس فخر کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ دشمن اس طرح سے بھی کر رہا ہے، یہ تعصب کا ہے کہ یہ لکھنؤ بر صغیر کی عزاداری کا مرکز ہے، بر صغیر کی عزاداری کا مرکز ہے، یہاں سے چیزیں نکلی ہیں۔ شام غریبہ کی مجلس، فاتح فرات، مہندی کا جلوس، شب عاشور کا جلوس، مناسبتوں سے سسٹم بنا کے ایک ایک چیزیں فکس کر کے کہ پوری دنیا نے اس کو قبول کیا، سراہا، سینے سے لگایا، اپنایا، اور آج اسی کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہم تماشائی بنے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے لیے ایک تو عزاداری کی بات اور دوسرے ہمارے کیا کہ اس ماحول کو خراب کرنے کی بات، ہم کو دوہرا رونا چاہیے۔ عزاداروں اتنا یاد رکھو، عزاداری سے متعلق، ولایت سے متعلق تم کو بی بی کو جواب دینا پڑے گا، شہزادی دو عالم کو۔ اور شہزادی دو عالم وہ ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ قبول کر لیا تھا، صرف اس لیے رو گے، عزاداری کرو گے، ماتم کرو گے، گریہ کرو گے۔ یہی تو کہا تھا بابا روئے گا، آپ ہوئیے گا، کہا نہیں۔ کہ علی مرتضیٰ ہوں گے، ابو الحسن ہوں گے، کہا نہیں۔ کہ حسن ہوں گے، کہا نہیں۔ کہ میں ہوں گی، کہا نہیں۔ کہ بابا روئے گا میرے بچے بھی کون، اس کا ماتم کون کرے گا؟ تب رس پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو، قوم ہے، مرد روئیں گے، عورتیں روئیں گی، بچے روئیں گے۔ عزاداران امام مظلوم شہزادی دو عالم کس طریقے سے مدینے کو چھوڑ دیتی ہیں، آقا حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ عزاداران امام مظلوم تم تصور کر کے بتاؤ، ارے ہر ایک ابھی گیا، جو جا سکا وہ کربلا چلا گیا، جو نہ جا سکا وہ تال کٹورے ہو آیا، بی بی کو پرسا دے آیا۔ تم تصور کرو، تم نے تو چہلو اس انداز سے منایا، کبھی ماں کا بھی تصور کیا کہ بی بی فاطمہ زہرا کس طریقے سے کربلا گئی ہوں گی، امام زمانہ کیوں کر کربلا میں ہوں گے؟ ارے کیسے عزاداروں کی حفاظت فرما رہے ہوں گے۔ عزاداروں ذرا احساس کرو عزاداری کی عظمت۔ 2 سال پہلے کچھ چھوٹا سا واقعہ ہو گیا تھا، لیکن یاد رکھو کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے امام حسین کی عزاداری کا، اور یہ برکت ہے امام زمانہ کے وجود کی کہ کروڑوں جاتے ہیں، بغیر نکسیر پھوٹے چلے آتے ہیں۔ عزاداروں یہ عزاداری کی عظمت ہے، یہ ہمارے پاس نعمت ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم مجلس کو میں نے ختم کر دیا، چونکہ بہرحال علم کا تذکرہ ہوا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ علم کا تذکرہ ہو علمدار کا تذکرہ نہ ہو، لازم ہے کہ 2 دقیقے علمدار کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ اے عزاداروں میں جناب عباس سے متعلق صرف 2 جملے کہوں گا، احساس کرنا تمہارے لیے رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک امام حسین سے جناب عباس نے کیا کہا؟ آقا، کچھ نہیں بول رہے ہیں جناب عباس، کچھ نہیں بولے، اب آتے ہیں آقا دم گھٹ رہا ہے۔ عزاداروں اتنا سا جملہ زبان پہ آ گیا آقا کے سامنے، اب سوچو اندر کتنا رہا ہوگا۔ کیسے تم نے تصور کر لیا کہ جناب عباس کے دامن کو پکڑ کے سکینہ کہیں اے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، جناب عباس کو یہ خبر مل جائے کہ اصغر کے ہمارے میں تڑپ رہے ہیں، بچے خالی کوزے لیے ہوئے
آلاتش آلاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اور جناب عباس اس چیز کو برداشت کیے ہوں گے، جناب عباس کیسے اس چیز کو برداشت کیے ہوں گے میں نہیں بیان کر سکتا۔ اور اس کے بعد امام حسین نے عزاداران امام علیہ دوسرا جملہ امام حسین سے متعلق، امام حسین سے جملہ متعلق بہت دقیق جملہ ہے، اس کی گہرائی کو سمجھیے گا۔ امام حسین نے کیا کہا جب جناب عباس نے جملہ کہا کہ مجھ کو مرنے کی اجازت دیجئے، تو امام حسین نے کیا کہا؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہیں۔ یہی تو جملہ تھا نا۔ عزادار جناب عباس نے کیا کہا؟ لشکر کہاں ہے؟ کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ اب لشکر نہیں ہے تو کیوں علمدار ہے؟ لیکن جناب عباس کو امام حسین روکنا چاہتے تھے کہ کچھ دیر میرا بھائی اور رک جائے، چونکہ عباس قوت ہے، جب تک عباس ہے اہل حرم بھی مطمئن ہے، حسین بھی مطمئن ہے، لیکن جب عباس میدان میں ہے بس عزاداران امام مظلوم۔ اس کے بعد ایک جملہ اور جناب عباس کا جو ذاکروں سے جناب عباس نے کہا، میں صرف جملے بیان کر رہا ہوں، تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جملے پڑھ رہا ہوں مصیبت کا۔ جناب عباس علماء سے یہی تو سنتے ہیں نا، ذاکروں سے یہی سنتے ہیں نا کہ جناب عباس نے کیا کہا؟ اے ذاکر میرے مصائب جب پڑھا کر تو میرے مصیبت پڑھ دیا کر، ہے نا، سنتے ہیں نا کہ میری مصیبت پڑھ دیا کرو۔ ذاکر نے پوچھا مولا آپ کی مصیبت کیا ہے؟ عزادارو اب اگر جناب عباس کسی چیز کو مصیبت کہے تو سوچو کتنی اذیت ہوئی ہوگی میرے مولا کو۔ ذاکر نے پوچھا مولا کیا اذیت ہے؟ کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرا ہاتھوں کا سہارا لے لیا، لیکن جب میں زیر سے چلا میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے بے ساختہ زمین پر۔ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی، ایک دقیقہ مصائب اور بچے ہیں، ایک دقیقہ پرسہ دے دینا شہزادی دو عالم کو، چونکہ شہزادی فرماتی ہے عباس میرا بیٹا ہے۔ عزاداران امام علیہ اب ایک مرحلہ اور ہے، جناب عباس زین سے زمین کے اوپر آ گئے، امام حسین پہنچے، اور ایک جملہ ہے، ایک جملہ جناب عباس نے جو کہا وہ کہا۔ امام حسین نے کہا عباس میری ایک تمنا پوری کر دو، عباس ایک تمنا پوری کر دو۔ جناب عباس تڑپ گئے کہ آقا جلدی بیان کیجئے، ایسا نہ میری روح نکل جائے، آقا جلدی بیان کر دیجئے۔ عزاداران امام علیہ اس جملے پر رو لینا کہ امام حسین نے کیا اندازہ پیش کیا ہے اپنے اس بھائی سے محبت کا، کہ میرے بھیا عباس پوری زندگی تم نے مجھ کو آقا کہا، ایک دفعہ بھیا کہہ کے پکارو۔ عباس نے مدینے کا روکیا، اے مادر گرامی آپ نے منع کیا تھا، میں نے کبھی بھی بھیا نہیں کہا، حکم امام بنا عباس نے بھیا کہا، روح نکلی، حسین نے کمر کو تھاما، علم لے کے خیمے میں آئے، اب جو سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا لیکن علمدار نہ